من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین وصلی اللہ علی رسول والائمۃ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ کتاب اصول کافی باب العشرہ، دوسرا باب ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کی حدیث نمبر 7 پر ہے۔ دوسری کتاب، کتاب العشرہ، دوسری کتاب پڑھ رہے ہیں۔ عن ابی عبداللہ علیہ السلام عن ابیہ علیہ السلام قال لی ابی علی بن الحسین علیہم السلام یا بنی انظر خمسة فلا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم في الطریق، کہ اے میرے بیٹے 5 چیزوں کو دیکھو، 5 خصلتوں کو دیکھو۔ اب اگر یہ 5 خصلتیں پائی جاتی ہوں تو نہ ان کے ساتھ دوستی کرنا، نہ ان سے بات کرنا، اور نہ ہی ان کے ساتھ سفر کرنا، یعنی لا ترافقهم في الطریق، رستے میں ان کے ساتھ نہیں چلنا۔ یعنی معاملہ تھوڑا سا حساس ہے، یعنی یہ جو 5 لوگ ہیں، نہ ان کے ساتھ ملنا، نہ ان سے بات کرنا، اور نہ ہی رستے میں ان کے ساتھ چلنا۔ صحیح آگا سر؟ فقلت یا ابتی من ہم عرفنیہم، وہ کون ہیں آپ مجھے بتائیے۔ قال ایاک ومصاحبۃ الکذاب، جھوٹے شخص کے ساتھ دوستی نہیں کرنا، مصاحبت نہیں کرنا۔ فإنہ بمنزلۃ السراب، یہ سراب کی مانند ہوتا ہے۔ سراب کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ چیز کی جو دور سے آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے کہ ہے، لیکن وہ قریب جا کے دیکھیں تو نہیں ہوتی۔ گرمیوں میں پانی جو دور سے نظر آتا ہے لیکن وہ پانی ہوتا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت مثال دی۔ گرمی ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے اور انسان کو پانی چاہیے ہوتا ہے، دور سے پانی نظر آتا ہے مگر قریب جاتے تو پانی، ایک جھوٹے کی مثال جو ہے امام نے اس طرح سے بیان کی ہے کہ جھوٹا اس طرح سے ہوتا ہے، جو چیز آپ کو چاہیے وہ آپ کو بتائے گا کہ ہے، لیکن جب آپ اس وقت تک پہنچیں گے تو وہ چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ یقرب لک بعید و یباعد لک قریب، وہ دور کی چیزوں کو قریب بیان کرے گا اور قریب کی چیزوں کو دور بیان کرے گا۔ وَإِيَّاكَ وَمُصَاحِبَةَ الْفَاسِقِ، گنہگار فاسق شخص کے ساتھ مت مصاحبت کرنا، اس کو اپنے گیدرنگ میں شامل نہیں کرنا ہے، گنہگار لوگوں کو، فاسق لوگوں کو۔ فَإِنَّهُ يُبَايِعُكَ بِأُكْلَةٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، وہ تمہیں ایک نوالے یا اس سے بھی کم میں بیچ ڈالے گا۔ میرے جو بندہ اللہ کا خوف نہیں کرتا وہ تمہیں بیچنے میں بھی خوف نہیں کرے گا، بالکل نہیں کترائے گا۔ وَإِيَّاكَ وَمُصَاحِبَةَ الْبَخِيلِ، کنجوس کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا نہیں کرنا۔ فَإِنَّهُ يَخْذُلُكَ فِي مَالِهِ، کیونکہ وہ مال کے معاملے میں تمہیں دھوکہ دے گا۔ احوج ما تکون الیہ، یعنی جب تمہیں مال کی زیادہ ضرورت ہوگی وہ منع کر دے گا کہ نہیں ہے میرے پاس۔ آج کل یہی ہوتا ہے، جب مال کی ضرورت ہوتی ہے کسی سے پوچھا وہ کہتا نہیں ہے، معذرت چاہتا۔ تو جو بخیل ہوتا ہے اس کو اپنا مصاحب نہ بنانا۔ وَإِيَّاكَ مُصَاحِبَةَ الْأَحْمَقِ، اور احمق لوگوں کو بھی اپنا مصاحب نہ بنانا، ان کی صحبت اختیار نہ کرنا۔ فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَن يَنفَعَكَ فَيَضُرُّكَ، یہ تمہیں فائدہ پہنچانا بھی چاہے گا لیکن وہ فائدہ نہیں پہنچائے گا بلکہ تمہیں نقصان دے گا۔ وَإِيَّاكَ وَمُصَاحِبَةَ الْقَاطِعِ لِرَحِمِهِ، اور جو قطع رحمی کرتا ہو اس کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا نہ کرنا۔ فَإِنِّي وَجَدْتُهُ مَلْعُونًا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي 3 مواضع، میں نے 3 جگہوں پر اسے ملعون پایا اللہ کی کتاب میں، یعنی قرآن کریم میں 3 آیتیں ایسی نازل ہوئی جو قاطع رحم پر کیا ہے، لعنت دیتی ہے۔ قال اللہ عز وجل فهل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں بھی یہی ہے کہ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر تیسری آیت ہے قال فی البقرہ، سورہ بقرہ میں کیا ہے، الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، اور یہ جو ہے خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں، یعنی ملعون لوگ ہیں جن سے اللہ کی نعمتیں دور ہو جائیں گی، سلب ہو جائیں گی۔ جی 8ویں روایت پڑھیں گے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ثلاثۃ مجالستهم تمیت القلب۔ دیکھیں اس سے پہلے والی جو روایت تھی وہ 5 لوگوں کے بارے میں تھی کہ ان سے دوستی نہ کرنا، جھوٹا شخص ہو، احمق ہو، فاسق ہو اور کنجوس ہو، اس کے علاوہ بخیل، قاطع رحم،
یعنی قطع رحمی کرنے والا ہو، یہ 5 اگر شخص ہے تو پھر ان سے دوستی نہ کرنا۔ اب جو روایت ہے اس میں امام فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاثۃ مجالستہم تمیت القلب، 3 لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ پہلا کون ہے؟ الجلوس مع الانذال، یعنی کم ظرف گھٹیا لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، اس سے انسان جو ہے وہ اس کا دل مردہ ہو جائے گا۔ انذال کہتے ہیں کم ظرف گھٹیا لوگ، گرے ہوئے لوگ، پست لوگ، صحیح ہے صاحب، ان کی عادات وغیرہ، ان کی حسنات کیا ہوتے ہیں، حسنات تو خیر نہیں، عادات جو ہے ان کی گری ہوئی ہوتی ہے، کم ظرف لوگ ہوتے ہیں۔ والحدیث مع النساء، یعنی خواتین کے ساتھ گفتگو کرنا، اس سے بھی انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ حلال گفتگو نہ کرے، اس سے مراد جو ہے وہ حرام گفتگو ہے، یعنی خواتین جو نامحرم خواتین ہیں ان کے ساتھ گفتگو کرنا۔ والجلوس مع الاغنیاء، اور امیر لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، بڑے بڑے تاجروں کے ساتھ بیٹھنا، اس سے بھی انسان کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی غنی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسان غنی کے ساتھ بیٹھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ایک انسان جس کا اسٹیٹس بہت زیادہ ڈاؤن ہوتا ہے اور وہ امیر ترین لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، پھر وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ میں بھی کچھ نہ کچھ کر کے یہاں تک پہنچ جاؤں، ہو سکتا ہے کہ پھر وہ غلط راستے پر چل پڑے۔ جید، نوی روایت ہے قال لقمان لابنہ، جناب لقمان کی روایت، لقمان حکیم اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں یا بنی لا تقترب فتکون ابعد لک ولا تبعد فتہان، اتنے زیادہ قریب نہ ہو جاؤ کہ بہت دور ہو جاؤ، اور اتنے زیادہ دور نہ ہو جاؤ کہ تمہاری اہمیت ہی ختم ہو جائے۔ دیکھنے آگا سام، یعنی اتنا قریب بھی نہ ہو کسی کے کہ تمہاری عزت ہی ختم ہو جائے، کہ تم سب سے دور تم ہی کہلاؤ، جو معاملہ ہو سب سے آخر میں تمہیں پتہ چلے گا، صحیح ہے۔ اور اتنے بھی دور چلے جاؤ، اتنے بھی دور نہ چلے جاؤ کہ تمہیں کنسیڈر ہی نہ کیا جائے کسی معاملے میں، تمہیں اہمیت ہی نہ دی جائے، تمہیں جو ہے وہ کم کر دیا جائے، تمہاری اہمیت کو کم کر دیا جائے۔ یا لہٰذا جو ریلیشن شپ ہے، یعنی جو تعلقات ہے، چاہے وہ دوستی کا ہو چاہے رشتہ داری کا ہو، انسان کو الامر بین الامرین کے حساب سے چلنا چاہیے، نہ ہر وقت کسی کے گھر بیٹھا رہے، چائے پیتا رہے، چائے کھانا پانی ہر وقت اسی گھر میں، یا تو اس سے بالکل ہی قطع رحمی کر لے، بالکل ہی تعلقات ختم کر لے کہ ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس ملنے کا، سمجھ رہے ہیں سب؟ تو جتنا ملنا چاہیے اتنا ملاقات کرے۔ کل دابۃ تحب مثلها وان ابن آدم یحب مثلہ، ہر شخص جو ہے وہ جو اس دنیا میں ہے وہ اپنے ہی جیسے کو پسند کرتا ہے، یعنی جتنی بھی مخلوقات ہے دنیا میں چلنے والی، دابہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جو دنیا میں زمین پر رینگتی ہو اسے کہتے ہیں دابہ، یعنی چلتی پھرتی چیز، ہر چلتی پھرتی چیز اپنے ہی جیسے کو پسند کرتی ہے۔ ابن آدم بھی اپنے ہی جیسے کو پسند کرتا ہے، انسان جیسا ہوتا ہے ویسا اس کا دوست ہوتا ہے۔ اگر وہ پڑھنے والا ہوگا وہ کوشش کرے گا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو پڑھنے والے ہیں، صحیح، اور جو پڑھنے والا نہیں ہوگا وہ کوشش کرے گا کہ ایسوں کے ساتھ بیٹھے جو نہیں پڑھتے، کیونکہ اگر وہ ان کے ساتھ بیٹھے گا جو پڑھنے والے ہیں تو بنے گی نہیں آپس میں، سمجھ رہے ہیں سب؟ تو ہر انسان جو ہے وہ اپنے ہی جیسوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہے، اپنے ہی جیسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ وَلَا تَنْشُرْ بَزَّكَ إِلَّا عِنْدَ بَاغِيهِ، بڑی خوبصورت بات کہی جناب لقمان نے۔ بزکا کہتے ہیں، بز کہتے ہیں قیمتی سامان کو، اپنے قیمتی سامان کو مت کھولو، الا عند باغیہ، مگر یہ کہ جو چاہتا ہو، اس کی قیمت جانتا ہو، اس کی قدر و قیمت جانتا ہو اور وہ چیز لینا چاہتا ہو۔ باغی کہتے ہیں، یہ کلمہ باغی بغاوت والا باغی نہیں ہے، یہاں پر باغی سے مراد کیا ہے؟ طلب کرنے والا، سمجھ رہے ہیں سب؟ تو یہ جو کلمہ یہاں پر کلمہ باغی استعمال ہوا ہے وہ طلب کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی جو تمہارے پاس قیمتی چیزیں ہیں انہی لوگوں کے سامنے رکھنا کہ جو اس کی قدر جانتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں اس چیز کو۔ اب چاہے وہ تمہارا علم ہے، چاہے وہ تمہاری کوئی چیز ہے، مثال کے طور پر تمہارے پاس کوئی چیز بیچنے کے لیے، اب وہ ایسے شخص کے سامنے رکھو جو نہیں خریدنا چاہتا یا اس کی قدر ہی نہیں کرتا، وہ 10 عیب نکال کے رکھ دے گا، اب جو اس کی قیمت ہوگی اس سے کم کر دے گا، سمجھ رہے ہیں سر؟ جی، اب ایک شخص وہ ہے کہ جو چیزوں کی قدر و قیمت جانتا ہے، اگر آپ اس کے سامنے اپنی قیمتی چیز رکھیں گے تو اس کی قدر و قیمت کرے گا کہ ہاں واقعی اس کی اتنی قیمت ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ علم بھی وہیں دیا جائے جہاں پر لوگ سمجھنے والے ہوں۔ جی، کما لیس بین الذئب والکبش خلہ کذالک لیس بین الباری والفاجر خلہ، بڑی خوبصورت بات کہی کہ جس طرح ایک مینڈے میں اور ایک بھیڑیے میں دوستی نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں ہو سکتی، یہ اس کو کھاتا ہے کیوں دوستی کرے گا، اسی طرح سے نیک اور گنہگار شخص میں آپس میں دوستی نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ یاد رکھنا، نیک لوگ نیک لوگوں سے دوستی کریں گے اور برے لوگ نیک لوگوں سے دوستی نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، جیسے کہ پچھلی روایتوں میں گزر چکا ہے، آنے والی روایتوں میں بھی آئے گا کہ عزت کریں، احترام کریں، لیکن دوستی نہیں کریں گے۔ من یقترب من الزفت یعلق به بعضہ، جی، جو بھی تارکول کے قریب جائے گا
اب کوئی بھی شخص اگر تارکول کے قریب جاتا ہے، ضبط کہتے ہیں تارکول کے قریب جانا. اگر کوئی بھی شخص تارکول کے قریب جائے گا تو لازمی ہے کہ وہ تارکول اس کے کپڑے پر بھی آئے گا، اس سے وہ متاثر ہوگا. اسی طرح سے اگر کوئی بری صحبت اختیار کرے گا، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرے گا، تو لا محالہ اس کے اندر بھی بری عادتیں آئیں گی، وہ روک نہیں سکتا اس کو. اس لیے یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے اشارتاً بیان کی ہے. کذالک من یشارک الفاجر یتعلم من طرقہ، کہ جو فاجر کا ساتھ دے، مشارکت کرے، اب چاہے وہ اس کے ایک فعل میں اس کا ساتھ دے، چوری کرنے میں، جھوٹ بولنے میں، یا تو پھر اس کو ایسے ہی ساتھ دے کہ ہاں میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، موٹیویشنل کے طور پر کہ ہاں میں تمہارے ساتھ ہوں، صحیح ہے، کوئی تمہارے ساتھ ہو نہ ہو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. وہ جانتا ہے کہ غلط کام کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود، سمجھ رہے ہیں اگر صاحب. تو امام فرماتے ہیں کہ ایسا، لقمان فرماتے ہیں کہ ایسا شخص اس کے طریقہ کار کو بھی سیکھ لیتا ہے. تو یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ غلط کا ساتھ دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی جو ہے وہ غلط راستہ جانتا ہے. سمجھ رہے ہیں اگر صاحب. من یحب المراء یشتم، یہ بڑی خوبصورت بات کہی، کہ جو بھی لڑائی جھگڑے کرنا پسند کرتا ہے، بحثوں بحثہ پسند کرتا ہے، جدال پسند کرتا ہے، بات بات میں جدال کرنا، بات بات میں بحث کرنا، اس کو گالیاں پڑتی ہیں، اس کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، اس سے لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے. آپ جو بات اس کے سامنے رکھیں گے وہ تنقید کر دے گا، ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ کوئی بھی بات رکھیں، مثلا آپ کی زندگی میں کچھ لوگ ہوں گے کہ اگر کوئی مشروع آپ نے سامنے رکھ دیا، کوئی بات آپ نے سامنے رکھ دی کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ اس پہ بھی تنقید کرے گا. صحیح ہے، میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، اس پہ بھی کیا کرے گا؟ تنقید کرے گا. اور تنقید کرنے کے بعد بحث کرے گا، کیوں کر رہے ہو، کیا فائدہ ہے، یہ وہ، یعنی کبھی بھی آپ کی بات کو تسلیم، ایسے شخص کے ساتھ کوئی بھی رہنا پسند نہیں کرتا. جی. وَمَن يَدْخُلْ مَدَاخِلَ السُّوءِ يُتَّهَمْ، اور جو غلط رستوں پر چلے گا تو ظاہر ہے اسے غلط ہی کہا جائے گا، چاہے وہ غلط ہو یا نہ ہو. آپ اگر غلط دروازے میں گئے ہیں تو آپ کو غلط ہی سمجھا جائے گا. تو انسان کو جو ہے، اس لیے امام فرماتے ہیں اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بچو. یعنی اگر کوئی غلط گھر ہے، آپ اس کے پاس کھڑے ہوئے ہیں تو نہ کھڑے ہوں. اگر کھڑے ہوئے ہوں گے، کوئی دیکھ کے کہے کہ یار یہ یہاں کیا کر رہے ہیں، ان کا کیا تعلق تھا، تو آپ اس کو برا نہیں کہیں، آپ اپنے آپ کو برا کہیں کہ میں یہاں کیوں کھڑا ہوں، اس میں اس کی کیا غلطی، اس نے تو مجھے دیکھا تو بولا. سمجھ رہے ہیں اگر سب. اگر کوئی چور ہے اور آپ چور کا ساتھ دے رہے ہیں اور کہیں کہ نہیں، لوگ یہ نہ کہیں کہ میرا بھی چوری میں کوئی شراکت داری ہے، لوگ یہ بھی نہ کہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں اگر سب. اگر کوئی انسان چور کو چور کہتے ہوئے اس کا ساتھ دے گا تو ظاہر ہے اس کے اوپر ہی بات آئے گی کہ اس کا بھی کچھ نہ کچھ لینا دینا ہے جب ہی اتنا ساتھ دے رہا ہے کہ نہیں اگر سب. جی. تو امام فرماتے ہیں، جناب لقمان کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ ان لوگوں سے دور رہو. سمجھ رہے ہیں. من یقارن قرین السوء لا یسلم، جو بری صحبت اختیار کرے گا، جو برائی کو اختیار کرے گا یا اس کے قریب جائے گا. صحیح ہے. اختیار سے مراد دینے کے یعنی بری صحبت اختیار کرے، یعنی کہ برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرے، یا تو برائی کے قریب جائے اگرچہ برائی نہ کرے. میں مثال دیتا ہوں، ایسی محفل میں جائیں جہاں لوگ شراب پی رہے ہیں، لوگ خود شراب نہیں پی رہا، وہ خود نہیں پی رہا، وہ کہہ رہا ہے میں کیا کروں، دوست ہیں سب جمع ہو گئے ایک جگہ پر. بہرحال ہم لوگ تو اس وقت مبتلا نہیں ہیں ان چیزوں میں، لیکن جو نوجوان طبقہ ہے یونیورسٹی کالجز کا، ان کے ساتھ یہ چیز چلتی ہیں. پارٹی ہوتی ہے، لڑکے لڑکیاں جمع ہوتے ہیں، گانے ہوتے ہیں. اب وہ کہتا ہے میں دیندار آدمی ہوں، تو بھائی کیوں گئے آپ پہ بھی تہمت آئے گی، آپ بھی نہیں بچیں گے. اگر وہاں کوئی قانونی کارروائی ہوگی تو آپ کو بھی پولیس پکڑے گی. پولیس یہ تھوڑی کہے گی کہ نہیں آپ نہیں کر رہے تھے، آپ پولیس کو ہی برا بلا نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ اس محفل میں تھے. آپ کہیں گے نہیں میں تو کچھ نہیں تھا. تو جناب لقمان کہتے ہیں لا یسلم، یہ سلامت نہیں رہے گا. تو لہٰذا ایسی جگہوں سے جو ہے وہ انسان کو بچنا چاہیے. من لا یملک لسانہ یندم، جو اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ سکتا وہ نادم ہوگا، پچھتائے گا. میں نے دیکھا اکثر معاملات جو ہے انسان کی زبان کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں. انسان کے افعال اتنے برے نہیں ہوتے جتنے اس کے الفاظ برے ہوتے ہیں. بعض اوقات انسان خود اچھا ہوتا ہے لیکن اس کے الفاظ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. تو آپ بعض لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے الفاظ کے چناؤ کی وجہ سے، کیونکہ ان کے الفاظ اچھے نہیں. بعض لوگ افعال میں تو بہت برے ہوتے ہیں لیکن زبان ان کی بڑی میٹھی ہوتی ہے، لوگ ان کے قریب بھی جاتے ہیں، لوگ ان کی عزت بھی کرتے ہیں. تو دیکھیں نا زبان کا کتنا بڑا جو ہے وہ اثر ہے انسان کی زندگی پر، سامنے والے پہ کتنا اثر ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ انسان جو ہے وہ سوچ سمجھ کے الفاظ کی ادائیگی کرے. جید.
10ویں روایت ہم پڑھیں گے عن ابی عبداللہ علیہ السلام انہ قال لا تصحبوا اہل البدع ولا تجالسهم. اب جہاں تک دین کی بات آئی، دیکھیں دین کے معاملے بھی امام کیا فرماتے ہیں کہ جو بدعت لے کر آئے ہیں دین میں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دو. لا تجالسهم، ان کے ساتھ بیٹھو بھی نہیں. فتصیروا عند الناس كواحد منهم، تو لوگوں کے نزدیک آپ بھی ان میں سے ایک ہو جائیں گے. لوگ کہیں گے یہ اس کی جماعت میں سے ہے، یہ بدعت پیدا کرنے والا ہے اور یہ اس کی جماعت میں سے. سمجھ رہے ہیں آگے سب؟ قال رسول اللہ المرء على دین خلیلہ وقرینہ. بڑی خوبصورت بات کہی اللہ کے رسول نے. کسی کو اگر پہچاننا ہے تو اس کے دوستوں کو دیکھو، وہ کن کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے یہ دیکھو. دیکھ رہے ہیں آگے سب؟ یعنی آپ اگر ایک شخص کو نہیں جانتے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے دوستوں کے بارے میں معلومات کریں کہ وہ کس کے ساتھ بیٹھتا ہے. اگر اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اچھا ہے. نارملی جب رشتے گھر میں آتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ معلومات لیتے ہیں کہ بندہ کہاں بیٹھتا ہے، کہاں کام کرتا ہے، جہاں کام کرتا ہے وہاں لوگوں سے پوچھتے ہیں. اسی طرح پتہ چلتا ہے نا انسان کی تقیم، اس کی تشخیص جو ہے اس کے آس پاس کے انوائرمنٹ سے ہوتی ہے. تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں تاکہ ہمیں اچھے لوگوں میں قرار دیا جائے. اچھا 11ویں روایت ہے قال ابو عبداللہ علیہ السلام ایاک ومصادقۃ الاحمق. دیکھیں پھر وہی نادان بیوقوف لوگوں کے ساتھ خبردار اٹھنا بیٹھنا نہیں کرنا. فإنک اسر ما تکون من ناحیتی اقرب ما یکون الی مساءتی. یعنی وہ شخص جو ہے، نادان شخص جو ہے، وہ فائدہ دینے کی جگہ ہمیشہ کیا کرے گا؟ نقصان پہنچائے گا. تو اچھا یہاں پر جو ترجمہ ہے وہ یہ کہ وہ شخص تمہیں خوشی دینے کی جگہ غم پہنچائے گا. یعنی تمہیں اکثر اس سے کیا ملے گا؟ غم ملے گا، ہمیشہ نقصان ملے گا. مال میں نقصان، کام میں نقصان، روٹین میں نقصان. وہ کہے گا یہ کر لو، کر لیا، پتہ چلا اس میں بھی نقصان ہوگا. یعنی کبھی اس بندے سے آپ کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے. نادان بیوقوف انسان بیچارہ کوشش تو کرے گا آپ کو خوش کرنے کی، لیکن وہ کبھی خوش نہیں کر پائے گا. ہمیشہ آپ کو جو ہے وہ نقصان پہنچائے گا، آپ کو غم میں مبتلا کر دے گا. اس کے بعد باب التحبب الی الناس وتودد الیہم. پہلی روایت ہم پڑھیں گے عن ابی جعفر علیہ السلام قال ان اعرابیا من بنی تمیم اتى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فقال له اوصینی فکان مما اوصاه تحبب الی الناس يحبوک. تم لوگوں سے محبت کرو، لوگ تم سے محبت کریں. لیکن ایک بات بتاؤں گا، بعض لوگ اتنے گرے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان سے محبت بھی کریں وہ آگے سے آپ سے محبت، یہ ان کی بات نہیں ہو رہی. ایک نارمل آدمی کی بات کی جا رہی ہے، ایک عام معاشرے کی بات کی جا رہی ہے. یہ جو استثنائی موارد ہیں، ایکسیپشنل کیسز ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی. جو انسان خبیث ہے خبیث ہے، جو انسان برا ہے وہ برا ہے. اس کو آپ محبت دیں، اس کو آپ عزت دیں، اس نے آخر میں آپ کو جو ہے وہ ذلیل ہی کرنا ہے، اس نے آپ سے نفرت ہی کرنی ہے. سمجھ رہے ہیں صاحب؟ اس لیے امیر المومنین کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں مومن کے ناک پر تلوار رکھ کے بولوں مجھ سے دشمنی کرو، وہ نہیں کرے گا. اور اگر میں منافق کے ہاتھوں میں سونا اور چاندی کے پہاڑ بھی رکھ دوں اور کہوں مجھ سے دوستی کرو یا مجھ سے محبت کرو، وہ نہیں کرے گا. بعض لوگوں کی طبیعت میں تو اس لیے انسان کو جو ہے وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں محبت تو دے رہا ہوں مگر مجھے آگے سے محبت نہیں مل رہی. دوسری روایت ہے مجاملۃ الناس ثلث العقل. یعنی عقل کا تیسرا حصہ. یعنی عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ مجاملت کرے، پیار محبت سے بات کرے، اچھے الفاظ، وہی میں بات کر رہا ہوں، اچھے الفاظ کی ادائیگی کرے لوگوں سے جب مخاطب ہو، اچھے انداز سے ہو. کیونکہ آپ کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کی شخصیات کو بتاتے ہیں، آپ کے شخصیات کی عکاسی کرتے ہیں کہ آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں، آپ کیسے ہیں. صحیح ہے؟ تو انسان جو ہے وہ اچھے انداز سے سامنے والے سے بات کرے. تیسری روایت ہے ثلاث یصفین ود المرء لاخی. تین چیزیں جو ہے محبت کو خالص کر دیتی ہیں مسلمان کے، اپنے مومن بھائی کے دل میں یا مسلمان بھائی کے دل میں. تین چیزوں محبت کو کیا کرتی ہے؟ خالص کر دیتی ہے. پہلی کیا؟ یلقاہ بالبشر اذا لقیہ. جب ملاقات کرے تو مسکرا کے کرے، منہ بنا کے ملاقات. ہم خوشی میں ہیں، سامنے والے کو منہ دیکھا، ہماری خوشی بھی کہیں اور چلی گئی. ایسا بندہ نہ ملے. یا بندہ ایسا ہو کہ ملاقات کرے تو ہم جب اگر خوش ہیں تو اور خوش ہو جائیں، اور اگر غمگین ہے تو خوش ہو جائیں کہ چلو ہماری خوشی جو ہے وہ غم وہ اڑ گیا، نہ کہ ہمارا غم کسی اور پہ طاری ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ وَيُوَسِّعُ لَهُ فِي الْمَجْلِسِ إِذَا جَلَسَ إِلَيْهِ. جب بھی بیٹھے گا تو اس کو بیٹھنے کی جگہ دے گا، تھوڑا سا اپنے آپ کو حرکت دے گا کہ آ کے بیٹھے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ محبت خالص ہو جاتی ہے، محبت بڑھ جاتی ہے. وَيَدْعُوهُ بِأَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَيْهِ. اور اس سے اچھے ناموں سے پکارے.
اب دیکھ رہے ہیں اگر 3 باتیں کہی ہیں. پہلی چیز جب ملاقات کریں مسکرا کے کریں. جہاں بیٹھ رہا ہو وہ آ کے آپ کے برابر میں بیٹھ رہا ہو آ کر تو آپ اسے جگہ دیں. صحیح ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ اسے اچھے ناموں سے پکاریں. یہ تینوں چیزیں احترام ہیں. یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں احترام کرو، سامنے والے کا احترام کرو. آپ احترام کرو گے آپ کی محبت ہوگی. آپ احترام نہیں کرو گے تو محبت کیا ہوگی؟ ختم ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں اس میں؟ جی. چوتھی روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ التودد الی الناس نصف العقل. لوگوں سے محبت کے ساتھ پیش آنا آدھی عقل مندی تو یہی ہے. اب بتائیں کہ محبت سے پیش آنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. محبت سے پیش آنے میں اب ظاہر ہے اگر آپ کسی سے محبت سے پیش آئیں گے تو وہ کہے گا میں جو بھی کام کروں اس کے ساتھ کروں، یہ بندہ اچھا ہے. صحیح ہے. اگر آپ محبت سے پیش آئیں گے تو آپ کے دوست بڑھ جائیں گے. اب اگر اللہ نہ کرے کبھی کسی مشکل وقت آئے، کوئی مشکل وقت آتا ہے تو آپ کے دوست بہت سارے، ایک بیزی ہے تو دوسرا ہے تیسرا، کوئی نہ کوئی تو آپ کے پاس ہوگا. اسی طرح محبت سے پیش آنے پہ کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ نصف العقل، نصف العقل، آدھی عقل مندی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ محبت سے پیش آئے. چھٹی روایت ہے سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول من کف یدہ عن الناس فانما یکف عنہم یدا واحدہ ویکفون عنہ ایدیا کثیرہ. جو اپنا ہاتھ روکتا ہے وہ اپنا تو ایک ہاتھ روکتا ہے، یعنی لوگوں سے ایک ہاتھ وہ اپنا روک لیتا ہے، یعنی لوگوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا یا تجاوز نہیں کرتا، اپنی حد سے آگے نہیں بڑھتا. وہ جو ایک ہوتا ہے آگے سے کئی سارے ہاتھ اس سے رک جاتے ہیں. یعنی اگر آپ پہل نہیں کرتے تو کوئی بھی آگے سے پہل نہیں کرے گا. اگر آپ کسی کا گریبان نہیں پکڑیں گے، اب میں مثال دیتا ہوں، اب آپ سڑک پہ کھڑے ہیں کسی کا گریبان پکڑ لیں تو کیا ہوگا؟ 10 لوگ اور آ جائیں گے وہ آپ کا گریبان پکڑ لیں گے. کیا ہو گیا بھائی، کیوں پاڑ رہے ہو اس کو؟ ہے کہ نہیں آگے سے؟ تو یہاں یہ امام سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اپنی زندگی میں یہ قانون کو لاگو کریں کہ اپنے آپ کو محفوظ کریں. اگر آپ اپنے کسی کے حق پر آپ تجاوز نہیں کریں گے تو کسی کو موقع نہیں ملے گا. ورنہ پھر بولنے والے جو ہے وہ آپ کی ایک زبان ہے، سامنے جو ہے ہزاروں زبان ہے جو آپ کے خلاف بول سکتی ہے. جی. اس کے بعد آخری روایت اس باب کی قال الحسن ابن علی القریب من قربته المودہ وان بعد نسبه. بڑی خوبصورت بات ہے. بھائی ہو نہ ہو، بہن ہو نہ ہو، دوست ہے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن محبت قریب کر دیتی. چاہے نسبت ایک نہ ہو، ایک ماں باپ کی اولاد نہ ہو، ایک خاندان سے نہ ہو، لیکن چونکہ محبت ہے تو بھائیوں سے بھی زیادہ، ہم کہتے ہیں نا بعض دوست جو ہیں بھائیوں سے بھی زیادہ عزیز ہوتا ہے، لیکن بعض خوش نصیب بھائی ہوتے ہیں جو دوستوں سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ محبت. بھائی نے بھائی کو محبت دی تو وہ عزیز ہو گیا، دوست نے بھائی کو محبت دی دوست عزیز ہو گیا. سمجھ رہے ہیں سر؟ تو دیکھنا یہ کہ ڈھابے پہ چائے کون پیتا ہے؟ بھائی کے ساتھ پیتے ہیں چائے یا دوستوں کے ساتھ؟ اگر ڈھابے پہ چائے بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ پی رہے ہیں تو اس کا مطلب بھائی دوست زیادہ عزیز ہے کیونکہ وہ زیادہ محبت دے رہے ہیں. لیکن اگر رات کی تاریکی میں ڈھابے پہ بیٹھ کے بھائی کے ساتھ چائے پی رہے ہیں اور گپے شپے لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ بھائی بھائیوں میں محبت ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کو کیا ہے؟ محبت دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ دونوں ایک ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں سر؟ اس کے بعد فرماتے ہیں البعید من بعدت هو المودہ وان قرب نسبه. چاہے وہ بھائی ہی کیوں نہ ہو لیکن محبت نہیں ہے تو بیکار ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لا شیء اقرب الى الشیء من ید الى جسد. کوئی بھی چیز ہاتھ سے زیادہ قریب نہیں ہوتی. آپ کا جو بھی کام ہے ہاتھ سے زیادہ کوئی بھی چیز انسان کے جسم کے قریب نہیں ہوتی. وان الید تغل. اگر ہاتھ چوری کرے فتقطع تو اسے کاٹ دیا جاتا ہے. اگرچہ ہاتھ ہے، اب یہ نہیں کہ جسم کا سب سے اہم حصہ ہے، نہیں اس نے چوری کی ہے. آپ بات کی گہرائی کو سمجھ رہے ہیں کہ امام کس طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ نسب، نہیں محبت نہیں ہے، بھائی بھائی ہے آپ کا، کیا کریں محبت نہیں ہے. وہ تعلق قائم نہیں ہو سکا جو دوست کے ساتھ ہے. مثلا اب 2 لوگوں کی شادی، مثال کے طور پر، شادی تو بہت آگے کی بات کرتی، چلیں دو لوگ ہیں جن کو آپ نے 2 لوگوں نے آپ کو بلایا ہے کہ یار میرے ساتھ چلو. ایک آپ کا دوست ہے اور ایک آپ کا بھائی ہے. اچھا، بعض لوگ دوستوں کے ساتھ چلے جائیں گے، بھائی کو معذرت کر دیں گے. بعض لوگ جو ہے بھائی کے ساتھ چلے جائیں گے اور دوستوں کو معذرت کر دیں گے. اب کون لوگ ہوں گے جو بھائیوں کے ساتھ جائیں گے؟ جو محبت ہوگی بھائی کے ساتھ. صحیح نا صاحب؟ آپ کہیں گے نہیں جو دوست کے ساتھ جا رہا ہے یار وہ تمہارا بھائی ہے. ارے کوئی مسئلہ نہیں، بھائی ہے تو کیا ہو، یہ میرا دوست ہے کہ نہیں آنا. تو اسی طرح امام فرماتے ان الید تغل. اگر ہاتھ چوری کرے فتقطع، اسے کاٹ دیا جاتا ہے. وتقطع وتحسم. اور جب کاٹ دیا جاتا ہے تو خون روکنے کے لیے گرم لوہا یا تیل لگایا جاتا ہے، یعنی داغ لگایا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طرح سے اگر بھائی اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کی جگہ کون آ جاتا ہے؟ دوست آ جاتا ہے.
اہم چیز تو نسب ہے نا قسم. اب جب بھائی بھائی کو اہمیت نہیں دیتا تو کوئی تیسرا بندہ آتا ہے جو اسے اہمیت دیتا ہے اور وہ اسے لے جاتا ہے. پھر بھائی بعد میں شکایت کرتا ہے کہ یار میرا بھائی دیکھو کیسا ہے, مجھے پوچھتا نہیں ہے. بھائی کیسے پوچھے گا آپ نے پوچھا نہیں پوچھا نا, تو وہ بھی نہیں پوچھے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو جہاں ہم شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں وہاں ہمیں جو ہے وہ اس کی اسباب کی طرف جانا چاہیے. اس کے بعد باب اخبار الرجل اخاہ بحبہ. پہلی روایت قال علی ابو عبداللہ علیہ السلام اذا احببت احدا من اخوانک, اگر اپنے بھائیوں میں سے کسی سے محبت کرو فعلمہ ذلک, اسے بتاؤ کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں, تم مجھے پسند ہو. فإن ابراہیم علیہ السلام قال اذ قال ربی ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتى, کہ اے رب مجھے بتا تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا. قال اولم تؤمن, کیا تم مجھ پہ ایمان نہیں رکھتے. قال بلا ولکن لا یطمئن قلبی, بس میں چاہتا ہوں میرا دل مطمئن ہو جائے, ایمان رکھتا ہوں ایسا نہیں کہ نہیں رکھتا. جی, یعنی کہ اظہار کیا, اظہار انسان کو جو ہے وہ کرنا چاہیے. اذا احببت رجلا فاخبره بذلك, اگر آپ کسی کو پسند کرو تو اسے بتاؤ کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں. فانه اثبت للموده بینکما, کیونکہ وہ تمہاری محبت کو کیا کرے گا, ثابت کر دے گا. سمجھ رہے ہیں صاحب, یہ بات جو ہے وہ رجل کی جا رہی ہے کہ اگر آپ کسی مومن بھائی کو پسند کریں. جید. اس کے بعد ہے باب التسلیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ السلام تطوعا, سلام کیا ہے, مستحب ہے. والرد فریضہ, اگر کوئی سلام کر لے تو اس کا جواب دینا کیا ہے, واجب ہے. جید. من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبو, اگر کوئی آتے ساتھ ہی بات کرنا شروع کر دے آپ سے, سلام دعا کچھ نہیں, تو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. فلا تجیبو, اب آپ کو جواب دینا آپ پر واجب نہیں ہے. قال ابدأوا بالسلام قبل الکلام فمن بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبه, یہاں پر حکم دیا کہ پہلے سلام کرو اس کے بعد کلام کرو. تو ظاہر ہے مومن بھائی کی کیا ہے, ایک عزت ہوتی ہے. اگر آپ اس سے مخاطب ہو رہے ہیں تو پہلے سلام کریں, حال احوال اگرچہ نہ پوچھیں لیکن ایٹ لیسٹ سلام تو کریں. یعنی فوراً ایک میسج آ گیا کہ یہ کام ہے, ایسا نہیں, مناسب نہیں. سلام لکھ کے بھی نیچے میسج کر دیں کہ یہ کام ہے, صحیح نہ کسو. یعنی آپ لوگ کے لیے نہیں, ایک نارمل بات کہہ رہا ہوں, ہمارے معاشرے کی ایک المیہ ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اول الناس باللہ وبرسولہ من بدأ بالسلام, یعنی سب سے قریب ترین انسان اللہ کے رسول کے, اللہ کے وہ ہے کہ جو سلام سے اپنی بات کی ابتدا کرے, پہلے سلام کرے. جی. اس کے بعد کان سلمان رحمہ اللہ یقول, دیکھیں امام محمد باقر علیہ السلام کس کا قول بیان کر رہے ہیں, جناب سلمان. دیکھیں آگا کتنی بڑی بات ہے, یعنی وقت کا امام جو ہے وہ صحابی رسول کی بات نقل کر رہا ہے. پھر مسلمان کہتے ہیں کہ ہم صحابیوں کی عزت نہیں کرتے. کیسے نہیں کرتے, بہت عزت کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے گا تاریخ, اب ہم جب اصول کافی کا دورہ کریں گے جگہ جگہ آپ کو جو ہے وہ صحابی کے جو واقع یعنی صحابی رسول ہیں, آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی عزت اور ان کی اہمیت کیا ہے. زمانے کا امام جو ہے وہ ایک صحابی رسول جو کہ سلمان منا اہل البیت ہے, ان کے قول کو نقل کر رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں, افشو سلام اللہ, سلام اللہ کو کیا کرو, اللہ کے سلام کو افشا کرو, پھیلاؤ, جہاں سے گزر سلام کرو. فإن سلام اللہ لا ینال الظالمین, اللہ کی جو سلامتی ہے وہ ظالمین کو ملنے والی نہیں ہے. اس کے بعد ہے روایت عن ابی جعفر علیہ السلام قال ان اللہ عز وجل يحب افشاء السلام, اللہ پسند کرتا ہے کہ ہر بندہ سلام کرے, سلام کرنے کو اللہ پسند کرتا ہے. جی. البخیل ان البخیل من یبخل بالسلام, کنجوس تو وہ ہے جو سلام کرنے میں بھی کنجوسی کرے. کیا جاتا ہے, دو الفاظ ہے السلام علیکم, کوئی مشکل نہیں, اس میں بھی کیا کنجوسی ہے. ایٹ لیسٹ آپ کسی کو دعا تو دے سکتے ہیں, اگر آپ کوئی دعا نہیں کر رہے ہیں, انسان دعا تو دے سکتا ہے نا آگے سے. جی. اس کے بعد ہے اذا سلم احدکم فلیجہر بسلامہ, بڑی خوبصورت بات ہے اور یہ پریکٹیکل بھی ہمارے معاشرے میں. اگر کوئی سلام کر رہا ہو, اذا سلم احدکم فلیجہر بسلامہ, اس سے چاہیے کہ زور سے سلام کرے. لا یقول سلمت فلم يرد علیہ, یہ نہ کہے کہ یار میں نے سلام کیا جواب نہیں ملا. بھائی سنیں گے تو جواب دیں گے نا, آپ اتنے سلو سلام کیوں کر رہے ہیں, شرما کے سلام کریں تو زور سے کریں تاکہ سامنے والے کو سمجھ میں آئے. ولعلہ قد یکون قد سلم ولم يسمعهم, ہو سکتا ہے اس نے سلام کیا ہو لیکن سامنے والے نے نہ سنا ہو, تو انسان حسن ظن کرے. ورنہ پھر کیا ہو, ارے سلام ہی نہیں کرو, جواب نہیں دیتا. بھائی آپ نے سلام کیا ہو سکتا ہے نہیں سنا ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں 10 ٹینشنیں ہوں, آپ کو کیا پتا. صحیح ہے, آپ سلام کریں, ہو سکتا ہے نہ سنا. یہ ہمارے یہاں چل رہا ہے آج کل, نہیں کوئی ضرورت نہیں سلام کرنے کی, جواب ملتا نہیں, نہ دے جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں, آپ سلام کریں. وَإِذَا رَدَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْهَرْ بِرَدِّهِ,
اب اگر سلام آپ نے سن لیا ہے تو جواب بھی زور سے دیں، آرام سے نہ دیں جواب. مثلا سلام زور السلام علیکم، آپ کہنا وعلیکم السلام، اپنے آپ کو جواب دے رہے ہیں. اپنے آپ کو جواب نہیں دینا، ہم نے سامنے والے کو جواب دینا ہے. صحیح ہے. ولا یقول المسلم سلمت ولم يرد علیہ، تاکہ جو سلام کرنے والا ہے وہ یہ نہ کہے کہ یار میں نے سلام کیا تھا، اس نے سنا ہے مگر جواب نہیں دیا. یہ اس صورت میں ہے کہ جب انسان سلام زور سے کر رہا ہے اور مجھے پتا ہے کہ میری آواز فلاں کے کان میں گئی ہے اور متوجہ ہے. صحیح ہے. اس صورت میں وہ جواب نہیں دے رہا، میں شکایت نہ کروں. اس لیے امام فرماتے ہیں کہ زور سے جواب دو تاکہ دونوں لوگوں کے درمیان جو ہے وہ سوء ظن نہ آ سکے. ثم قال كان علی علیہ السلام یقول لا تغضبوا ولا تغضبوا، نہ غصہ کرو اور نہ تم پر غصہ کیا جائے. افشوا السلام، یعنی کہ سلام کرو ایک دوسرے کو. وَأَطِيعُوا الْكَلَامَ وَأَطِيبُوا الْكَلَامَ، بات اچھی کرو، طیب باتیں کرو، اچھے کلمات کا استعمال کرو. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، بڑی خوبصورت بات کہ یہ تین جو کلمات ہیں اس میں پوری زندگی کی نچوڑ ہے. صحیح ہے. نہ غصہ کرو نہ غصہ ہونے دو، کسی کو اپنے پر غصہ بھی نہیں ہونے دو اور نہ غصہ کرو. اچھی بات کرو، لوگوں سے سلام کرو، رات میں نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہو. پوری زندگی کا نچوڑ ہے کہ نہیں آگے سب. جید تدخلوا الجنت بسلام، نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم جنت میں چلے جاؤ گا. ثم تلا علیہم قول اللہ عز وجل السلام المؤمن المہیمن، اس کے بعد البادی بالسلام اولا باللہ وبرسولہ والحمد للہ رب العالمین.